بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے، بس کچھ ہی دن باقی رہ گئے۔ آئیے رمضان کو ویلکم کرتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ خود کا شکریہ ادا کریں گے اگر آپ نے یہ پوسٹ ابھی پڑھ لی تو۔ دیکھیے، ہم میں سے اکثر سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری رمضان سے ہی شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ رمضان سے پہلے ہم دنیا موڈ میں ہوتے ہیں۔ یہ گانے، موویز، ریلز، نمازوں کی کوئی پابندی نہیں۔ قرآن تو آخری بار پچھلے رمضان ہی کھولا تھا۔ یہ رمضان سے پہلے اکثر کی زندگی ہے، اور رمضان آتے ہی ایک ساتھ اتنے عبادات بڑھا لیتے ہیں، قرآن، نوافل نمازیں، علم سیکھ رہے، یعنی ہم خود کو مسلمان بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ رمضان کا پہلا عشرہ تو بہت جوش میں گزارتے ہیں، لیکن دوسرے عشرے سے آپ برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ سستی، تھکان، لو انرجی جیسے سمپٹمز محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس برن آؤٹ سے خود کو کیسے بچائیں تاکہ ہم رمضان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، ایمان کی لذت نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی محسوس کر سکیں۔ تو آج ہم عبادت کے پہلو پر بات کریں گے اور کچھ بااثر طریقے سیکھیں گے۔ رمضان کی تیاری رجب سے شروع ہوتی ہے۔ علماء کرام کے نزدیک رمضان کی تیاری رجب سے شروع ہو جانی چاہیے۔ وہ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رجب 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے علاوہ اس مہینے میں خاص کر کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے۔ لیکن رجب کو علماء کرام بیج بونے کا مہینہ کہتے ہیں، پھر اگلے مہینے شعبان کو پانی دینے کا مہینہ کہتے ہیں، اور رمضان کو آخر میں پھل کھانے کا مہینہ کہتے ہیں۔ جو مسلمان رجب میں بیج بوتا ہے، شعبان میں پانی دیتا ہے، اسے ہی رمضان میں پھل ملتا ہے۔ جس نے بیج نہیں بویا اسے پھل بھی نہیں ملے گا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست 3 ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ 36 میں فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں خود پر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ کی حرام کردہ تمام باتوں سے بچو، خود کو گناہوں سے روک لو۔ دیکھیے، ویسے تو گناہ کی اجازت کبھی بھی نہیں ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کی سنگینی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نہ صرف گناہ بلکہ نیکی کا بھی وزن بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں تمام گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں زیادہ کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام، توبہ کیجیے۔ دل سے توبہ کرنا یہ ہماری پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ خود کو گناہوں سے روکیے اور اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، ان کو کبھی دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیجیے، اور اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق اللہ سے مانگے۔ خود اپنی طرف سے بھی کوشش کیجیے کہ اس گناہ سے بچ سکے۔ بہرحال، رمضان کی تیاری کا سب سے پہلا قدم یہی ہے جو ہمیں رجب میں ہی کرنا ہے۔ بہت گناہ کر لیے، بہت خود پر ظلم کر لیا، اب ہم نے توبہ کرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ خود کو گناہوں سے روکنے کے لیے رمضان کا انتظار نہیں کرنا۔ کیا خبر رمضان تک زندگی ساتھ نہ دے؟ آج بیٹھیے اور سوچیے، آپ کی زندگی میں کون کون سے گناہ ہیں جو آپ جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں، ان سے خود کو روکنے کا عہد کیجیے۔ رمضان کے لیے بیج بونا چاہتے ہیں نا؟ گناہوں کو آج چھوڑ دینا ہی وہ بیج ہے جو رمضان میں پھل دے گا۔ فرض عبادات کی حفاظت کیجیے۔ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ فوراً سستی آ جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ توبہ کے بعد دوسرا اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی نمازیں درست کرنی ہے، خصوصاً فرض نماز تو پابندی سے اول وقت پر ادا کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کا بندہ یا بندی اول وقت پر نماز پڑھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں نا؟ توبہ کیجیے اور نماز کو درست کیجیے، نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر سستی سے پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع سے پڑھیے، اگر نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کیجیے۔ توبہ کیجیے، اپنی فوت شدہ نمازوں کے لیے آپ پابند ہو جائیے۔ یہ رمضان کی تیاری میں آپ کا دوسرا سب سے بہترین قدم ہے قرآن اور اذکار کا تسلسل۔ اگر رمضان میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی عادت ابھی سے ڈالیے۔ شروعات 1-2 صفحے سے کیجیے اور روز پڑھیے۔ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جو خواہ تھوڑا کیا جائے لیکن مسلسل کیا جائے، یعنی آپ تھوڑا شروعات کیجیے، ابھی سے کیجیے اور رمضان کے بعد تک جاری رکھیے۔
اور صرف قرآن نہیں بلکہ صبح شام ذکر، اذکار، مسنونہ استغفار کا اہتمام بھی ابھی سے کیجیے، ابھی سے بیج بونا شروع کیجیے، زیادہ نیکیاں اکٹھا کیجیے۔ میں نے دیکھا ہے رمضان میں لوگ اپنی زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ حسن اخلاق صرف 30 دنوں کے لیے تو نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو یہ موقع ہے، خود پر کام کیجئے، اپنا غصہ روکیے، زبان کی حفاظت کیجئے، صدقہ کیجئے، اور یاد رکھیے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش آج سے کیجئے۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری وہ دعا قبول ہو جائے جس کے لیے تم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری تقدیر وہاں سے بدل دی جائے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ کیا پتا اس رمضان تمہارا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دیا جائے جن کی بخشش طے ہو چکی ہے۔ اس رمضان شاید تمہارے آنسو عرش کو ہلا دیں اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا پتا اس رمضان تمہارے نصیب کا بند دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا جائے۔ یقین رکھو وہ رب اس رمضان تمہاری جھولی کے خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ کیا پتا اس رمضان تمہیں وہ مل جائے جو تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہارے دکھوں کے موسم کا آخری رمضان ہو۔ کیا پتا اس رمضان تمہارے لیے کن فیکن کا معجزہ ہو جائے۔ اس بار مانگنا ایسے کہ جیسے تمہیں یقین ہو کہ وہ دینے ہی والا ہے۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری ٹوٹی ہوئی امیدیں پھر سے جڑ جائے۔ ہو سکتا ہے اس سحری تمہاری دعا پر فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہیں انعام دیا جائے۔ اس رمضان وہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اپنا سب غم بھول جاؤ گے۔ کیا پتا اس رمضان تمہارے دل کی ویران بستی پھر سے آباد ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اس افطار تمہاری کوئی ایسی مراد پوری ہو جائے جو ادھوری تھی۔ کیا پتا اس رمضان وہ تمہیں تمہارے صبر کا بہترین نعم البدل عطا کرے۔ یقین کرو اس رمضان تمہاری تنہائی کا ساتھی تمہاری پکار سن لے گا۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ آسمان پر ہو جائے۔ اس رمضان مایوسی کو چھوڑ کر صرف اس کے رحم پر نظر کرنا۔ کیا پتا اس رمضان تمہارے دل کے وہ زخم بھر جائیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہیں وہ سکون مل جائے جس کی تلاش میں تم بھٹک رہے ہو۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری خاموش چیخیں سن لی جائے۔ وہ رب اس رمضان تمہارے صبر کو رائے گاں نہیں جانے دے گا۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری آنکھوں کی نمی کو مسکراہٹ میں بدل دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے دل کا بوجھ اتنا ہلکا کر دیا جائے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری روح کو وہ قرار مل جائے جو دنیا میں کہیں نہیں ملا۔ اس رمضان اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر اس کے پاس جاؤ، وہ جوڑ دے گا۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری پریشانیوں کو راحت میں بدل دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تم پر سکون کی ایسی بارش ہو کہ روح بھیگ جائے۔ کیا پتا اس رمضان تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا جائے۔ یقین رکھو وہ اس رمضان تمہارے ہر آنسو کا حساب خوشیوں کی صورت میں دے گا۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری تھکن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی میں بہار لے آئے۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری تنہائی کو اللہ کی قربت میں بدل دیا جائے۔ اس رمضان وہ تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنا نور بھر دے گا۔ کیا پتا اس رمضان تمہیں خود سے ملوا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری اداس شامیں ختم ہو جائیں۔ کیا پتا اس رمضان تمہیں وہ راستہ مل جائے جو منزل تک جاتا ہے۔ اس رمضان وہ تمہیں تھام لے گا، بس تم ہاتھ مت چھوڑنا۔ کیا پتا اس رمضان تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی وہ تمہاری نیت قبول کر لے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری کوئی ایسی دعا قبول ہو جائے جو تم بھول چکے ہو۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری آمین آسمانوں کے دروازے کھول دے۔ اس رمضان مانگ لو کیونکہ دینے والا بادشاہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز تمہیں مل جائے۔ کیا پتا اس رمضان وہ تمہیں بن مانگے وہ دے دے جو تمہارے وہم گمان میں بھی نہ ہو۔ اس رمضان آسمان سے رحمت کی آواز آئے، بس تم سننے والے بنو۔ کیا پتا اس رمضان تمہاری دعاؤں کا وہ طویل سفر منزل تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری تقدیر دعا کے تابع کر دی جائے۔ کیا پتا اس رمضان تم جو بھی مانگو وہ کہے دیا۔ اس رمضان کوئی بھی ہاتھ خالی نہیں لوٹے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔
کیا پتہ اس رمضان تمہاری سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی آسانی بن جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری زبان سے نکلا ہر لفظ قبولیت کا درجہ پا لے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہاری دعا تقدیر سے جیت جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری گھریازاری عرش والے کو پسند آ جائے۔ کیا پتہ اس رمضان وہ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ اس رمضان مایوس مت ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور وہ رحیم ہے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہاری زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت باب شروع ہو سکتا ہے اس رمضان تمہیں وہ ہدایت مل جائے جو زندگی سنوار دے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے ماضی کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں۔ اس رمضان اپنے رب سے صلح کر لو، وہ بہت پیار کرنے والا ہے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہیں وہ عزت ملے جس کے تم حقدار ہو سکتا ہے اس رمضان تمہارے مخالف بھی تمہارے حق میں بولنے لگے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے دل کی زمین پر ایمان کی فصل لہلہا اٹھے۔ اس رمضان اپنی سوچ کو مثبت رکھنا، کیونکہ وہ گمان کے مطابق ملتا ہے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے لیے لا حاصل بن جائے۔ ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری زندگی کی الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے رزق میں ایسی وسعت آئے کہ تم حیران ہو جاؤ۔ اس رمضان بس تم قدم بڑھاؤ، وہ تمہیں تھامنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے رمضان سے پہلے اپنے دل و جان کو تیار کریں، دعا، توبہ اور نیک اعمال کو اپنی عادت بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال سے دل کو روشن کریں اور ہر دن اللہ کے قریب رہیں۔ یہ رمضان ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا وقت ہے۔ روزانہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو اچھے عمل پر عمل کرتے ہیں۔